کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگیاں ایک نظم کی طرح بھی ہو سکتی ہیں؟ آج ہم انسانی زندگی کو ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد زاویے سے دیکھنے والے ہیں، غزل کی نظر سے۔ آئیے اس ایک بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے کچھ اصول تو سب کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، ہے نا؟ پیدائش، موت، خوشی، غم۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہر انسان کی کہانی، اس کا سفر اتنا الگ، اتنا منفرد ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت جواب موجود ہے، اور وہ جواب یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگیاں اپنے مشترکہ اصولوں اور انفرادی اظہار کے ساتھ بالکل ایک غزل کی طرح ہی تو ہیں۔ اچھا، تو یہ انالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ چلیں ذرا اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غزل کے اصول اور زندگی کے اصول آخر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ تو دیکھیے، غزل کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہوتا ہے بہر، یعنی اس کا میٹر، وہ ردم جو کبھی نہیں بدلتا۔ زندگی میں یہ ہمارے فطری قوانین ہیں، جیسے کہ پیدائش، بڑھاپا، دن اور رات کا چکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے ایک جیسی ہیں اور ان پر ہمارا کوئی اختیار بھی نہیں۔ پھر آتا ہے قافیہ، یعنی ہم قافیہ الفاظ کا وہ سلسلہ جو غزل کو ایک ڈھانچہ اور ہم آہنگی دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ قافیہ کیا ہے؟ یہ ہیں ہمارے معاشرتی اصول، ہماری روایات اور ہماری ثقافتی اقدار۔ یہی چیزیں ہمیں ایک سماجی ساخت دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ اور آخر میں ہے ردیف۔ یہ وہ لفظ یا جملہ ہے جو ہر شعر کے آخر میں بالکل ویسے کا ویسا ہی دہرایا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ردیف کیا ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کے کام، ہمارے معمولات اور ہماری عادتیں ہیں جنہیں ہم بار بار دہراتے ہیں اور جو ہماری زندگی کو ایک تسلسل اور ایک پہچان دیتی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ سارا ڈھانچہ، یہ بہر، قافیہ، ردیف پہلے سے ہی طے ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں معنی کون ڈالتا ہے؟ اس زندگی کا مفہوم، اس کا مطلب کون لکھتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ بھی ہے اور بہت طاقتور بھی۔ وہ ہے انسان خود۔ ہر شخص اپنے زاویہ نظر سے، اپنی سوچ سے اور اپنے رویے سے اپنی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ سوچیں، ایک ہی واقعہ دو لوگوں پر بالکل الگ اثر ڈال سکتا ہے۔ مشکلات کسی کو توڑ دیتی ہیں تو کسی کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہر زندگی منفرد ہو جاتی ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ جس طرح شاعروں کے مختلف انداز ہوتے ہیں نا، اسی طرح زندگی گزارنے کے بھی دو بنیادی انداز ہیں۔ آئیے ذرا انہیں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ہیں سنجیدہ شاعر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں گہرائی تلاش کرتے ہیں، ہر تجربے سے کوئی سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسی غزل ہوتی ہے جس میں درد اور فکر کا عنصر نمایاں ہو۔ اور دوسری طرف ہیں خوشطبع شاعر، جو مشکلات میں بھی مسکرانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی زندگی کی غزل میں شوخی اور سادگی کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ لیکن اصل حکمت، اصل کمال ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے میں نہیں ہے۔ سب سے دانشمند شاعر تو وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا جانتے ہوں، یعنی زندگی کے سنجیدہ پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے بھی اس میں خوشی اور آسانی پیدا کرنا، یہی اصل فن ہے۔ چلیں اب اس نظریے کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے آپسی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو ان کی اپنی غزل کے شاعر کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یقین کیجئے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر شخص اپنی غزل خود لکھ رہا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رشتوں میں باہمی احترام بڑھ جاتا ہے۔ جو اساتذہ ہیں وہ ہر طالب علم کی انفرادیت کو سمجھ کر بہتر تعلیم دے پاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ نظریہ ہمیں ہر فرد کی انفرادیت کا جشن منانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اس ساری گفتگو کے نچوڑ کی طرف، یعنی آخری شعر، جو کہ ہر کسی کی اپنی کہانی ہے۔ اور یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہی ہے، اس پورے تجزیے کا حاصل یہی ہے۔ اصول یعنی زندگی کا بہر، قافیہ، ردیف، وہ تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن اس کا مطلب، اس کا مفہوم، وہ ہر کوئی خود بناتا ہے۔ ہر زندگی کی غزل کا مطلب اس کی اپنی سوچ، اس کے انتخاب اور اس کے رویے سے جنم لیتا ہے۔ اور اس تحریر کا اختتام اس بہت ہی خوبصورت جملے پر ہوتا ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے، کیونکہ اصل حسن اسی میں ہے کہ بہر، قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوں مگر ہر دل اپنی الگ کہانی سنائے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی غزل کیا کہہ رہی ہے؟